اللہ مجھے نصیب کرے، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، جن کو اللہ نے نصیب کیا ہے ان کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ فکر آخرت پیارے اسلامی بھائی، ہماری آپس کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں بول دیا، یہ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، 10 قسم کی باتیں۔ آخرت کی سوچو یار، آخرت کی فکر کرو، میرا قبر میں کیا ہوگا جب میں تنہا ہوں گا، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے، عزیز رشتے دار سارے دفنا کر چلے جائیں گے۔ یقین مانے بیٹا بھی قبر پہ زیادہ دیر نہیں رکتا یار، رشتے دار نہیں رکتے، تھوڑی سی تدفین میں لیٹ ہو جائے تو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ ہمیں تنہائی ہی قبر میں رہنا ہے۔ اس قبر کا سوچے تو صحیح، اس کے اندھیرے کا، وہ اندھیرا اجالے میں کیسے بدلے، جو کفن پہن کر گئے وہ کفن جنتی کفن میں کیسے بدلے۔ قبر کے جو سوالات ہیں، میں اس وقت ثابت قدم کیسے رہوں، قبر کے امتحان، قبر کے سوالات کی تیاری کرنی ہے۔ پتہ ہے مجھے کہ 3 سوالات ہیں، ان کی تیاری کرنی ہے، تیاری کے لیے کیا کیا کرنا ہے یہ بھی پتہ چل گیا ہے ہم کو، یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ محشر کے سوالات، قبر کا طویل سفر، پھر قیامت کے دن اٹھنا، 50,000 سال کا دن۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، فکر معاش بد بلا، فکر معاش بد بلا، ہولے معاش جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی گی، روح بدن میں آئی گی۔ فکر معاش، ہمارے استاد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ فکر معاش بد بلا، اس سے پوچھو جس کو ایک سکہ بھی حرام کا نہیں چاہیے، جس کو تقوی کا روزگار چاہیے، جس کو تقوی کا پیسہ چاہیے، جس کو تقوی کا نوالا چاہیے، جس کو حلال کا لباس چاہیے، جس کو ایک ایک ذرہ حلال کا چاہیے، اس سے پوچھو فکر معاش بد بلا کہ اس پرفتن دور میں حلال روزی کمانا کتنا مشکل کام ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن کیسے ہو سکتا؟ اللہ جس کے لیے چاہے آسانی کر دے۔ وہ بکری کے اندر گوبر و خون کے بیچ سے تمہیں دودھ نکال کر دیتا ہے رب کریم، اللہ کی شان ہے کہ وہ بکری کے گوبر و خون کے درمیان سے تمہیں دودھ، پاکیزہ دودھ، شفا والا دودھ نکال کر دیتا ہے۔ تو حلال روزی کمانا اس دور میں ناممکن نہیں ہے، اللہ جس کے لیے آسان کر دے۔ سوچ تو ہو جس کو حلال کمانا ہے اس کے لیے ہے فکر معاش بد بلا۔ بازار میں جائے تو ہر طرف سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہوگا۔ جیسے ہم سڑک پہ جائیں تو سارے ان ٹرینڈ اگر ڈرائیور ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ، سارے ان ٹرینڈ ڈرائیور ہوں، ان ٹرینڈ گاڑی چلانے والے ہوں، اور آپ بڑے اصول سیکھ کر آپ ٹریفک میں اپنی گاڑی لے کر جائیں، آپ کو گھبراہٹ دیکھنے جیسی ہوگی۔ کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، کوئی یوں آ رہا ہوگا، ادھر بریک لگا رہا ہوگا، کوئی یوں ٹرن کر رہا ہوگا۔ آپ گاڑی میں پریشان کہ میں اپنی گاڑی کو ڈیمیج ہونے سے بچاؤں کیسے؟ قانون پر بھی عمل کرنا ہے، کسی کو لگ نہ جائے یہ بھی دیکھنا ہے، مجھے نہ لگ جائے یہ بھی دیکھنا ہے۔ ان ٹرینڈ لوگ بغیر علم سیکھے، بغیر تجارت کا علم سیکھے لوگ جب بازاروں میں بیٹھ جائیں، ایسے میں اگر کوئی بازار میں علم دین سیکھ کر جائے کہ مجھے حلال ہی کمانا ہے، اس سے پوچھو، وہ کہے گا فکر معاش بد بلا، وہ کہے گا فکر معاش بد بلا۔ پھر ہولے ماں جاں گزا، یہ سارے مراحل، یہ زندگی کا یہ سارا سفر طے کر کے جب مدہ قیامت کے دن اٹھتا تو 50,000 سال کا دن، جانا کہاں ہے پتہ نہیں ہے، جنت میں جہنم میں، کیا فیصلہ ہوگا میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ ایمان سلامت لے کے جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، میرا کفن جنتی کفن میں بدلے گا، جہنم کے کفن میں بدل جائے گا، میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی رہے گی یا جہنم کی کھڑکی کھلی رہے گی، we don't know about that، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے، اس چیز کی سوچ ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کرتے غور یار، نہیں کرتے۔ ہمارا پورا دن زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا۔ ارے جسے یہ فکر ہو کیا اس کی نماز قضا ہوگی، جسے یہ فکر ہو وہ قرآن کریم کا مہینوں تک نہیں کھولے گا، جسے یہ فکر ہو کیا وہ حرام روزی کمائے گا، وہ سود کھائے گا، وہ رشوت کھائے گا، وہ ماں باپ کو ستائے گا، وہ غیبتیں کرے گا، وہ چگلی کرے گا، یہ اس کی لگائی بجھائی میں لگا رہے گا، وہ گھر میں آئے گا تو کیا لوگوں کی باتیں اور برائیوں میں اس کا وقت گزرے گا، بازاروں میں جائے گا تو کیا ملاوٹ کرے گا، کیا یہ بازار میں جا کر چوری کرے گا، کیا یہ موبائل چرائے گا، کیا یہ ڈکیتیاں کرے گا، کیا یہ لوگوں کے مال ظلمن کھا جائے گا، کیا یتیموں کا مال کھائے گا، بیواؤں کا مال کھائے گا، کیا مظلوموں پر ظلم مزید کرتا چلا جائے گا؟ نہیں، جسے فکر آخرت ہوگی وہ ان چیزوں سے بچنے والا ملے گا، اس کو ڈر لگے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے۔ قیامت کے دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، میرا کیا بنے گا؟ بولے ماں جاں گزا،
یہاں سے اتنی مشکلوں سے گزر کر قبر تک کا سفر، قبر کے بعد ایک طویل سفر جو قیامت کے دن اٹھنا ہے، پھر قیامت کا اتنا طویل سفر کہ جب فیصلہ ہونا ہے کہ جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں، روح بدن میں آئی۔ ہم زندہ لوگ ہیں، آپ کو اور مجھے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کی میری روح قبض ہونے والی ہے، جس کی روح قبض نہیں اس کو سوچنا تو ہے نا کہ میری روح قبض کبھی بھی ہو جائے گی۔ اب یہ جب میری روح قبض ہوگی، جب میری جان نکالی جائے گی، تو اس وقت کی تکلیف جا کرنے کی جو تکالیف ہیں، روح کے نکلنے کی جو تکلیف ہیں، اس کے بارے میں کہ ہم غور نہیں کریں گے؟ ایمان سلامت لے کے جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، کہ اس پر ہم غور نہیں کریں گے؟ میرا قبر میں کیا بنے گا، کیا آپ اور میں اس پر غور نہیں کریں گے یار؟ کہ جب ایک وقت آتا ہے جب بالکل روح نکلنے والی ہوتی ہے نا، آخری لمحات ہوتے ہیں، بالکل آخری لمحات، اس وقت بندہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، وہ چیز اٹھ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کیا ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے؟ بتائیں نا یار، آپ کو مجھے غور نہیں کرنا چاہیے؟ ساری دنیا بھر کے غور و فکر کرتے ہیں، کل کیا بنے گا، پرسوں کیا بنے گا، ملک کا کیا بنے گا، بیرون ملک کا کیا بنے گا، تیل کا کیا بنے گا، ڈالر کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، آٹے کا کیا بنے گا، نمک کا کیا بنے گا، مرچی کا کیا بنے گا، دنیا بھر کی فکریں سوچتے، بل کا کیا بنے گا، بجلی کا کیا بنے گا۔ ارے نہیں سوچتے تو یہ نہیں سوچتے میری قبر کا کیا بنے گا، کہ کبھی بھی روح قبض ہو جائے، کبھی بھی کسی وقت بھی سانسیں پوری ہوں گی نا، سانس پوری ہونے کا تو کوئی لمحہ ہی ہے نا بس نا۔ کس نے دیکھا ہے یار کہ وہ سال کے کہ آنے والا بل بھی آپ دیکھو گے، آنے والا میٹر بھی آپ دیکھو گے، آنے والا گھر بھی آپ دیکھو گے، کس نے دیکھا ہے یہ سب کچھ؟ بتائیے نا۔ ہماری سانسوں کی گنتی کب پوری ہوگی؟ یہاں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کس کی سانس کی گنتی پوری ہو جائے۔ کیا آج لوگ نہیں مریں گے؟ دنیا بھر میں ایسا تو نہیں ہے، روزانہ لوگوں کی سانسیں پوری ہو رہی ہے، روزانہ وقت پورا ہو رہا ہے، ڈیلی بیسس کے اوپر اموات ہو رہی ہے، ڈیلی بیسس کے اوپر ولادتیں ہو رہی ہے، روزانہ ڈیتھ ہے، روزانہ برتھ ہے، روزانہ ڈیتھ ہے، روزانہ برتھ ہے۔ یہ تو سائیکل آف ورلڈ ہے کہ لوگ جی بھی رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں، لوگ مر بھی رہے ہیں، دنیا میں آ بھی رہے ہیں، دنیا سے جا بھی رہے ہیں، مگر ہمارا ٹائم آف ڈپارٹ کب ہے؟ ہمارا رخصت کا وقت کب ہے؟ ہمارا دنیا سے نکل جانے کا وقت کب ہے؟ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ سانس آپ کی میری زندگی کی آخری سانس ہوگی، وہ آخری سانس، اس کے بعد کوئی سانس نہیں ہوگی، اس کے بعد روح قبض ہو جانی ہے۔ کیا ہم نے اس پہ غور نہیں کرنا کہ میں کس طرح جیوں کہ اس کے بعد مجھے ایک سبحان اللہ کہنے کی بھی مہلت نہ ملے گی، اور میں غفلت میں، سستی میں، گناہوں میں ڈوبا رہوں؟ دوستوں میں جاؤں تو دوستوں میں جاؤں، چائے پہ بیٹھوں تو وہاں بیٹھوں، غفلت، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، انہی میں گھوم رہا ہوں، فضول قسم کے دوستوں میں رہوں، صرف کمانے کی دھن سوار ہو۔ روزگار کمانا، حلال روزی کمانا، اپنے بیوی بچوں کا، گھر بار کا، ماں باپ کا پیٹ پالنا، روزی روٹی کا اہتمام کرنا، یقیناً یہ ایک بہتر چیز ہے۔ اسلام اور دین اس کو رکھا ہے، پسند کیا ہے، ہاتھ یہ پسند ہے۔ اسلام میں، دین میں دینے والا ہاتھ پسند ہے، لینے والا نہیں۔ اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کو پسند کیا گیا ہے۔ کسب کرنا ہے، روزگار کمانا ہے، محتاجی کی زندگی نہیں گزارنی، بھیک نہیں مانگنی، مانگتے نہیں پھرنا، مگر بندہ جینے کے لیے کماتا ہے، بندہ جینے کے لیے کماتا ہے، یہاں تو کمانے کے لیے جی رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، الٹ ہو گیا، سارا معاملہ الٹ ہو گیا۔ پہلے بزرگوں کو عبادت سے نکل کر کمانے کے لیے وقت نکالنا ہوتا تھا، آج کے لوگوں کو جو عبادت کرتے بھی ہیں تو کماتے کماتے عبادت کے لیے وقت نکالنا دشوار ہو گیا۔ بھائی پڑھ تو لو نماز، ارے ہاں جماعت چلی گئی، ارے ہاں نماز کا وقت جا رہا ہے، ارے ہاں کہتے کہتے پڑے رہ گئے دکانوں پر، بازاروں میں۔ ارے جو آخرت کے لیے جیتا ہو، جس کو آخرت کی فکر ہو، آپ بتاؤ نا یار، کیا اس کی فجر قضا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اٹھ کر کہے گا پتہ ہی نہیں چلا کب فجر کا وقت شروع ہوا ختم ہو گیا؟ سینس لیس۔ تمہیں ٹرینوں کا وقت پتا ہے، جہازوں کا وقت پتا ہے، بسوں کا وقت پتا ہے، دنیا بھر کا وقت پتا ہے، نہیں پتا تو نمازوں کا وقت نہیں پتا، نہ جانے کب شروع ہوا کب ختم ہو گیا۔ فکر روزگار، کیا اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا، کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت، کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ